جو ابھی تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جانور بھی ایسے ہی ہیں. خدا نے مثال ارشاد فرماتا ہے یہ جو کفار ہیں والذین کفروا یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام، یہ جو اللہ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کا انکار کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے چار پائے جانور ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی کے مزے لیتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ خدا نے بتانے کا اگر کوئی ایسا ہو کہ وہ زندگی میں آئے 4 دن کے مزے اٹھائے اور چلا جائے، یہ تو چار پائے جانور کی طرح ہے. اور ایک اور آیت کریمہ میں خدا نے فرمایا بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہے، ان سے پست ہے. کل انعام بل ہم اضل، یہ تو زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ چونکہ جو چار پائے جانور ہے وہ تو بھائی اگر اپنا کام کر لے اور مر جائے تو وہ تو خوش قسمت ہے. ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، وہاں پہ کچھ بکریاں چر رہی تھیں، تو میں ان کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر سکا تو آخرت میں یہ بکری مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہوگی. کیونکہ خدا متعال نے فرمایا کہ جو لوگ زندگی کا مقصد مثلا پورا نہ کر سکے، شکست کھا گئے، یہ لوگ آخرت میں اٹھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں خاک ہوتا. یہ تو پھر جانور ہے. خدا متعال فرمایا کہ یہ جب اپنے عذابوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا اپنے لیے جمع کیا دنیا کے اندر، اب کیا اٹھانا پڑے گا، یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. تو وہ ایک واقعہ میں ذہن میں آتا ہے، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آج شاید پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مجھے یوں احساس ہوا اپنے تجربے سے کہ لوگوں سے ہم باتیں کرتے ہیں، لوگ ہمیں سناتے ہیں کہ بھئی ان پہ کیا بیتی، کیا گزری. تو مجھے احساس ہوا کہ شاید دنیا میں ہر انسان مرنے سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ برزخ دیکھ لیتا ہے. مجھے احساس ہوا، کبھی خواب میں دیکھتا ہے، کبھی جاگتے میں دیکھتا ہے. خوش قسمت ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے برزخ میں جاتے ہیں اور آتے ہیں، جب چاہتے ہیں جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں آتے ہیں. لیکن زیادہ تر سارے کہ ایسے نہیں ہوتے. میری طرح کے لوگ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اسی دنیا کو دیکھتے ہیں صرف. لیکن یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ہر انسان تقریباً، میرا خیال ہے، ایک دفعہ کم سے کم مرنے کے بعد کو کبھی نہ کبھی دیکھ لیتا ہے. کبھی خواب میں دیکھتا ہے. یہ کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ منظر تھا، یہ انڈر کوشچن ہے. کچھ کو پتہ چلتا ہے، زیادہ تر کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دیکھ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ان ایکسپیرینس تجربوں کو کمپائل کیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ ایسے تھے جنہوں نے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کا کوئی منظر دیکھ لیا، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے لائف آفٹر ڈیتھ. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا کوئی جھلک مل جائے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گفتگو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مسلمانوں پہ متوقف نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں محصور نہیں ہے. ابھی میں ایک دفعہ کچھ وقت پہلے افریقہ گیا تھا، تو وہاں پہ ایک کنٹری تھا جہاں فرینچ اسپیکنگ لوگ تھے. تو وہ ایک صاحب مجھ سے کہنے گے مولانا فلاں کتاب آپ نے پڑھی، وہ فرینچ ڈاکٹر نے لکھی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے فرینچ کہاں آتی ہے؟ تو پھر میں نے پوچھا کون سی کتاب؟ اس نے کہا کہ اس نے فرینچ ڈاکٹر نے کتاب لکھی ہے سب کا سب اس پہ کہ اس کے وہ مریض سرجن تھا جنہوں نے مرنے سے پہلے موت کے بعد کا کوئی منظر دیکھ لیا، واپس آ گئے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایکسپیرینسز جمع کیے. تو اس نے کوئی پتہ نہیں، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی 150 کے قریب ایسے تجربے جمع کیے تھے. پھر ایران میں ایک سال ماہ مبارک رمضان کے اندر میں نے وہ نہیں دیکھا کہ اس کی کچھ کلپس دیکھے ہیں، صرف پورے 30 دن ایک سیریل چلائی. ہر روز کوئی ایک شخص، مرد خاتون، وہ آتے تھے بتاتے تھے کہ مثلا ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کا منظر دیکھ لیا، برزخ جس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، تو وہ برزخ دیکھ لی. تو اس میں ایک بندہ خدا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک جگہ پہ آفیسر تھا، گورنمنٹ آفیسر. کہنے لگا ہمارے کام کاج جو ہیں وہ ایسے ہی تھے. ایران میں بھی گورنمنٹ آفیسر کچھ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں، بہرحال چاہے تھوڑے بہتر ہوں گے لیکن بہرحال وہاں پر بھی کارنامے کرنے والے بیٹھے ہیں. تو کہنے لگا میں گورنمنٹ آفیسر تھا تو میں کچھ حرکتیں بہرحال میں نے کی تھیں، ڈرامے کیے ہوئے تھے. اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں بہرحال.
تو کہنے لگا میں نے کیے ہوئے تھے. تو کہنے لگا جب میں ایک دفعہ اس تجربے سے گزر رہا تھا کہ میں نے برزخ کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں اس کمرے میں پہنچ گیا ہوں جس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے میں نے پتہ نہیں کیا کیا حرام کیے تھے. تو کہنے لگا میں جب اس کمرے میں اپنی برزخ کی زندگی میں داخل ہوا, اس آفس میں جس کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے میں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا, کہنے لگا اس کی کوئی ایسی حقیقت مجھے نظر آئی کہ مجھے اس کرسی سے نفرت ہونے لگی, نفرت ہونے لگی. کہنے لگا میں جب یہ منظر دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک چپڑاسی تھا جو میرے آفس میں چپڑاسی کا کام کرتا تھا, وہ مجھے نظر آیا. تو کہنے لگا کہ اس وقت میرے دل میں حسرت آئی کہ کاش میں افسر نہ بنا ہوتا, یہ چپڑاسی ہوتا, اس مصیبت میں تو نہ پھنستا جس میں اب پھنس گیا ہوں. جس کرسی پر بیٹھنے کے لیے میں نے دنیا میں حلال حرام نہیں چھوڑا تھا, جب برزخ کی زندگی میں میں نے اس کے نتائج دیکھے تو مجھے اس کرسی سے نفرت ہوئی, اور چپڑاسی کو دیکھ کر میرے اندر حسرت اٹھی کہ کاش میں ساری زندگی چپڑاسی رہتا, اس مصیبت میں تو نہ پھنستا جس میں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. یہ چند دن ادھر سے ادھر کی کہانی ہے بس, پھر ایک اور ہی دنیا کھل جائے گی. ہم میں سے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر بیٹھے.